ڈال دیتا ہے، نبی کا ذکر مصیبت کو ٹال دیتا ہے، اور ایسے ویسوں کو دیتا ہے وہ دولت دنیا، نصیب والوں کو رزق حلال دیتا ہے۔ ایسے ویسوں کو دیتا ہے وہ دولت دنیا، نصیب والوں کو رزق حلال دیتا ہے۔ اور میں قادری ہوں میرا پیر غوث آدم ہے، میں قادری ہوں میرا پیر غوث آدم ہے، جو لحد سے مردے کو زندہ نکال دیتا ہے۔ میں قادری ہوں میرا پیر غوث آدم ہے، جو لحد سے مردے کو زندہ نکال دیتا ہے۔ اور عقیدت کا شعر سنیں کہ رضا کے نام کا نعرہ مذاق تھوڑی ہے، رضا کے نام کا نعرہ مذاق تھوڑی ہے، یہ دشمنوں کا پسینہ نکال دیتا ہے، یہ دشمنوں کا پسینہ نکال دیتا ہے۔ ایسی مبارک محفلوں میں ہم اور آپ بیٹھ کر جب آقا دو جہاں سیاہ لامقام احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر درود شریف پڑھتے ہیں تو اللہ کے فرشتے اس درود پاک کو نبی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ درود پڑھنے والے کا مقام کیا ہے وہ اس شعر میں آپ سماعت کریے کہ درودوں کا مدینے میں جو تحفہ بھیج دیتا ہے، خدا اس کی حفاظت کو فرشتہ بھیج دیتا ہے۔ درودوں کا مدینے میں جو تحفہ بھیج دیتا ہے، خدا اس کی حفاظت کو فرشتہ بھیج دیتا ہے۔ اور خدا دیتا ہے برکت ایسے بیٹوں کی کمائی میں جو اپنے باپ اور ماں کو مدینہ بھیج دیتا ہے۔ یاد رکھیے نوجوانوں، خدا دیتا ہے برکت ایسے بیٹوں کی کمائی میں، خدا دیتا ہے برکت ایسے بیٹوں کی کمائی میں جو اپنے باپ اور ماں کو مدینہ بھیج دیتا ہے، جو اپنے باپ اور ماں کو مدینہ بھیج دیتا ہے۔ بات آئیے تو یہاں ایک شعر اور سنیے اور مسکرا کر ایک مرتبہ کہیے یا رسول اللہ، سبحان اللہ بولیے، تاکہ اگر ماں زندہ ہو تو گھر میں مسکرائے اور انتقال کر گئی ہو تو قبر میں اس کی روح مسکرا جائے۔ ایک عاشق نے کہا تھا کہ محبتوں کا قرینہ دکھا کے لے آؤں، اگر جی لگے تو محبت سے بولے سبحان اللہ۔ محبتوں کا قرینہ دکھا کے لے آؤں، وہاں سے خلد کا زینہ دکھا کے لے آؤں، محبتوں کا قرینہ دکھا کے لے آؤں، وہاں سے خلد کا زینہ دکھا کے لے آؤں۔ میرے کریم تو اتنا نواز دے مجھ کو، میں اپنی ماں کو مدینہ دکھا کے لے آؤں۔ میرے کریم تو اتنا نواز دے مجھ کو، میرے کریم تو اتنا نواز دے مجھ کو، میں اپنی ماں کو مدینہ دکھا کے لے آؤں، میں اپنی ماں کو مدینہ دکھا کے لے آؤں۔ اب شعر مکمل کر لیں۔ درودوں کا مدینے میں جو تحفہ بھیج دیتا ہے، خدا اس کی حفاظت کو فرشتہ بھیج دیتا ہے۔ خدا دیتا ہے برکت ایسے بیٹوں کی کمائی میں جو اپنے باپ اور ماں کو مدینہ بھیج دیتا ہے۔ ہمیں اجمیر سے بھیجے مدینہ تو تعجب کیا، ہمیں اجمیر سے بھیجے مدینہ تو تعجب کیا، انا ساگر کو لینے کو کٹورا بھیج دیتا ہے۔ ہمیں اجمیر سے بھیجے، یہاں غریب نواز کمیٹی بیٹھی ہے، ہمیں اجمیر سے بھیجے مدینہ تو تعجب کیا، انا ساگر کو لینے کو کٹورا بھیج دیتا ہے، انا ساگر کو لینے کو کٹورا بھیج دیتا ہے۔ اور دعا دیتی ہے جب بابا فرید الدین کی امی تو مسلح میں بھی رب چینی کی پڑیا بھیج دیتا ہے۔ دعا دیتی ہے جب بابا فرید الدین کی امی تو مسلح میں بھی رب چینی کی پڑیا بھیج دیتا ہے۔ محبتوں کے ساتھ ایک مرتبہ اور کہیے یا غریب نواز، یا غریب نواز، کہیے یا غریب نواز، یا غریب نواز۔ ماشاءاللہ غریب نواز کا وہ دیار ہے جہاں مرادیں پوری ہو جاتی ہے۔ ایک عاشق نے کہا تھا کہ کڑکتی دھوپ ہے پھر بھی وہ چھاؤں چھاؤں آتا ہے، وہ خود کو بھول جاتا ہے جو تیرے گاؤں آتا ہے۔ کڑکتی دھوپ ہے پھر بھی وہ چھاؤں چھاؤں آتا ہے، وہ خود کو بھول جاتا ہے جو تیرے گاؤں آتا ہے۔ میرے خواجہ تیری بادشاہت کا ہے کیا کہنا، تیرے دربار میں اکبر بھی ننگے پاؤں آتا ہے۔ میرے خواجہ تیری بادشاہت کا ہے کیا کہنا، یہاں سب نسبتی لوگ بیٹھے ہیں، میرے خواجہ تیری بادشاہت کا ہے کیا کہنا، تیرے دربار میں اکبر بھی ننگے پاؤں آتا ہے، تیرے دربار میں اکبر بھی ننگے پاؤں آتا ہے۔ اور غریب نواز سے محبت ہے تو یہ بھی سنیے
کہ جو پتھر دل تھا خواجہ نے اسے پانی بنا ڈالا، جو پتھر دل تھا خواجہ نے اسے پانی بنا ڈالا، دلے بے نور کو ایک پل میں نورانی بنا ڈالا، جو پتھر دل تھا خواجہ نے اسے پانی بنا ڈالا، دلے بے نور کو ایک پل میں نورانی بنا ڈالا۔ کوئی آیا تھا جوگی جیپال بن کر جادوگر، میرے خواجہ نے عبداللہ بیابانی بنا ڈالا۔ کوئی آیا تھا جیپال جوگی بن کے جادوگر، میرے خواجہ نے عبداللہ بیابانی بنا ڈالا۔ اور اکیلے میں مدینے کا خیال آیا تو کیا ہوگا؟ ذرا مسکرا کر کہے یا رسول اللہ، دل لگ رہا کہ نہیں؟ اکیلے میں مدینے کا خیال آیا تو کیا ہوگا؟ محبت کے سمندر میں ابال آیا تو کیا ہوگا؟ کسی نے کر دیا ہے ذکر محبوب الہی کا، کسی نے کر دیا ہے ذکر محبوب الہی کا، سرے محفل جو خسرو کو حال آیا تو کیا ہوگا؟ کسی نے کر دیا ہے ذکر محبوب الہی کا، سرے محفل جو خسرو کو حال آیا تو کیا ہوگا؟ اور یہ جتنے خوبصورت لوگ ہیں موجود دنیا میں، یہ جتنے خوبصورت لوگ ہیں موجود دنیا میں، اگر اس میں محمد کا بلال آیا تو کیا ہوگا؟ اتنا ہلکا شعر نہیں ہے جتنا ہلکے میں آپ لے رہے ہیں، ہے کہ نہ؟ مسکرا کر بولے یا رسول اللہ۔ اکیلے میں مدینے کا خیال آیا تو کیا ہوگا؟ محبت کے سمندر میں ابال آیا تو کیا ہوگا؟ کسی نے کر دیا ہے ذکر محبوب الہی کا، سرے محفل جو خسرو کو حال آیا تو کیا ہوگا؟ یہ جتنے خوبصورت لوگ ہیں موجود دنیا میں، یہ جتنے خوبصورت لوگ ہیں موجود دنیا میں، اگر اس میں محمد کا بلال آیا تو کیا ہوگا؟ اگر اس میں محمد کا بلال آیا تو کیا ہوگا؟ اگر اس میں محمد کا بلال آیا تو کیا ہوگا؟ اور یہ بھی شعر سنیے کہ معین الدین کے دربار کو مندر بتاتے ہو، معین الدین کے دربار کو مندر بتاتے ہو، اگر کلیر کے صابر کو جلال آیا تو کیا ہوگا؟ دربار کو مندر بتاتے ہو، اگر کلیر کے صابر کو جلال آیا تو کیا ہوگا؟ اگر کلیر کے صابر کو جلال آیا تو کیا ہوگا؟ ابے ہر وقت تم اسلام پر انگلی اٹھاتے ہو، اگر فاروق اعظم کو جلال آیا تو کیا ہوگا؟ اگر فاروق اعظم کو جلال آیا تو کیا ہوگا؟ حضرات شعر شاعری کرتے رہے، وقت گزر جائے گا، رات ختم ہو جائے گی الحمدللہ، لیکن شعر ختم نہیں ہوں گے۔ آئیے تھوڑی سی گفتگو کرنی ہے، مچل کر سارا مجمع درود شریف پڑھیے۔ صلو علیہ السلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ ریکارڈ ہو گیا، اسے کتنی بار صلو علیہ السلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تسلیما۔ اشارہ ہو رہا ہے کہ ایک دو سے اور پڑھ دیا جائے، برداشت کریں گے آپ لوگ؟ پڑھیں کہ نہیں پڑھیں؟ تو مچل کر کہیں یا رسول اللہ، اور تڑپ کر کہیں یا رسول اللہ، اور تڑپ کر کہیں یا رسول اللہ۔ بڑے اچھے لوگ ہیں، بڑی محبتوں کے ساتھ سنتے ہیں۔ مجھے ڈیوٹی فرقان بھائی نے لگائی ہے کہ آپ کو بولتے رہنا تھوڑی بہت دیر، تو میں نے کہا چلیے گا کوشش کرتا ہوں تاکہ میں بول جاؤں، ورنہ آپ لوگ سنیں گے تو بولا جائے گا، نہیں سنیں گے تو بس بات کو ختم کر دیا جائے گا۔ سب لوگ محبتوں کے ساتھ بیٹھے ہیں، اس لیے اچھے اچھے اشعار میرے ذہن میں آ رہے ہیں، سمجھے؟ بس آپ لوگ ان کو سنتے رہیں اور انشاءاللہ بیٹھے رہیں گے آپ لوگ محبتوں کے ساتھ، چونکہ یہ بڑی خوشی کا مبارک موقع ہے۔ حافظ پرویز صاحب نے بڑے اچھے انداز میں قرآن شریف سنایا ہے۔ حضرت علامہ مولانا اشرف صاحب قبلہ دامت اللہ علیہ جو یہاں بیٹھے الحمدللہ، بہت اللہ نے انہیں علم سے نوازا ہے، بڑی شہرت اللہ رب العزت نے عطا فرمائی ہے۔ یہ یوں سمجھیے کہ علم کی چٹان ہے یہ جو آپ کے بیچ بیٹھے ہیں، اللہ ان کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے۔ یہ ان کا بڑپن ہے کہ یہ سماعت کے لیے آتے ہیں، ورنہ الحمدللہ بفضلہ تعالی اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ان کے لیے نہ جانے کتنی جگہوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ پروردگار ان کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرمائے، تمام حفاظ کرام کی اللہ حفاظت فرمائے۔ چونکہ آج کا ماحول بڑا خراب ہے، آپ سمجھ رہے ہیں، حالات کو آپ نے اپنی نگاہوں میں سما لیا ہوگا۔ حالات اتنے نازک ہیں کہ ہم اپنی بات دیواروں کے باہر ہی نہیں کہہ سکتے، آج کل اپنی باتوں کو اندر کہا جاتا ہے، اس لیے کہ تاکہ اپنی بات اپنے لوگوں تک پہنچ جائے، دوسرے لوگ ہم سے زیادہ ہماری بات کو سن لیتے ہیں۔ لوگوں میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ رب العزت کا کروڑ کروڑ احسان ہے کہ پروردگار عالم نے
ہمیں اور آپ کو اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے. یہ میرے رب کا احسان ہے کہ نا. اللہ نے مسلمان کے گھر میں پیدا فرمایا ہے. اگر ہم کہیں اور ہوتے, کسی غیر مسلم کے گھر میں ہوتے تو کہیں گھنٹی بجا رہے ہوتے, کہیں آپ کی پوجا کر رہے ہوتے, کہیں سورج کو پوج رہے ہوتے, کہیں پتھروں کے آگے سر جھکا رہے ہوتے. اللہ کا کروڑ کروڑ احسان ہے کہ اللہ نے